اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 76۔ صدر جہان بخاری کی حکایت کہ جو ساحل زبان سے مانگتا اس کے عام صدقے سے محروم رہ جاتا، عقل مند درویش نے بھول کر اور جلدی میں زبان سے مانگ لیا اور صدر جہان نے منہ پھیر لیا، اور وہ ہر روز ایک نئی تدبیر کرتا اور وہ اس کی ذہانت کو پہچان لیتا۔ بخارا میں ایک صدر اعظم تھا اور سائلوں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ وہ بہت کچھ عطا کرتا، وہ سونے کی پڑیاں بنا کر رکھتا اور جب تک وہ ختم نہ ہو جاتی دیتا رہتا تھا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ جو روشنی عطا کرتا ہے وہ سورج دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ کان میں سونا اور ویرانہ میں خزانہ سورج کی عطا ہے۔ اس نے خیرات کے مستحق لوگوں کی قسمیں بنا رکھی تھیں اور ہر قسم کے لیے الگ دن مقرر کر رکھا تھا تاکہ سائلوں کا کوئی گروہ محروم نہ رہے۔ ایک دن نادار الویوں کا، ایک دن فقیر طالب علموں کا، بیماروں کا، بیواؤں کا، قرضداروں کا، تمام مفلسوں کا، یتیموں کا، قیدیوں کا، اسی طرح ہر گروہ کے لیے دن مقرر تھے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ سائل زبان سے کچھ نہ مانگے، جو منہ سے سوال کرتا اسے کچھ نہ ملتا۔ اس کا قانون تھا جو تم میں سے خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اتفاقاً ایک روز ایک بوڑھے نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے دے۔ اس نے بوڑھے کو منع کیا تو اس نے اصرار کیا۔ صدر جہان بولا، اے بوڑھے تو بہت لالچی ہے، میرے منع کرنے سے بھی نہیں ٹلتا۔ بوڑھے نے کہا، تو مجھ سے بھی زیادہ لالچی ہے، تو نے دنیا بھر کی دولتیں اور مزے حاصل کر لیے، پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرتا، اب آخرت کی دولتیں لوٹ رہا ہے۔ اس لطیفے پر صدر جہان کو ہنسی آ گئی اور اس کو بہت سا مال دے دیا۔ اچانک فقیہوں کی خیرات کے دن ایک فقیہ فریاد کرنے لگا، اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے ہر قسم کی بات کی لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی دن وہ پاؤں گھسیٹتا ہوا مریضوں کی قطار میں لگا، کسی دن پاؤں کو لکڑی باندھ کر آیا جیسا کہ پاؤں ٹوٹا ہو۔ اس نے منہ نمدے میں اس طرح لپیٹا کہ اسے اندھا سمجھا جائے۔ جب اور تدبیروں میں کامیاب نہ ہوا تو چادر اوڑھ کر بیواؤں میں جا بیٹھا، سر جھکا لیا اور ہاتھ چھپا لیا تاکہ پہچان میں نہ آئے۔ اس صدر جہان نے پھر اسے پہچان لیا تو اس کا محرومی سے دل جلنے لگا۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا جو کفن کے لیے چندہ جمع کیا کرتا تھا اور کہا کہ مجھے ایک نمدے میں لپیٹ کر مردے کی طرح راستے کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ جا، زبان سے کچھ نہ کہنا ورنہ صدر جہان اپنی عادت کے مطابق کچھ نہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دے۔ وہ جو کچھ دے گا آدھا تیرا آدھا میرا ہوگا۔ کفن کے بھکاری نے ایسا ہی کیا۔ صدر جہان نے نمدے پر کچھ رکھا تو اس مردہ بنے ہوئے طالب علم نے جلدی سے نمدے میں سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر سر بھی نکالا اور پھر صدر جہان سے کہا کہ دیکھ لے میں نے کیسے وصول کیا۔ صدر جہان نے جواب میں کہا، جب تک تو مر نہ گیا مجھ سے کچھ وصول نہ کر سکا، انکار تو تجھے دینے سے کیا تھا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا راز یہی ہے۔ مرنے سے غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں، خدا کی جناب میں بھی جب تک فنا حاصل نہ کرو گے اور کوئی تدبیر کار کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جذب سینکڑوں مجاہدوں سے بہتر ہے، کیونکہ مجاہدوں سے عجب اور ریا پیدا ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، اور جذب الہی اس وقت آتا ہے جب انسان فنائیت کی طرف گامزن ہو جائے۔ ریا اور خودی کو ترک کرنے کی تگ و دو کر معتبر لوگوں نے اس راستے کا تجربہ کر لیا ہے۔ جذب الہی اصل شے ہے اور فنا بغیر جذب الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جلد ششم، حکایت نمبر 77۔ ان دو بھائیوں کی حکایت کے ایک چگی داڑھی والا اور ایک بغیر داڑھی کے تھا۔ ایک مجلس میں ایک چگی داڑھی والا اور ایک بغیر داڑھی والا شامل تھا۔ رات بھر شغل چلتا رہا۔ رات زیادہ گزر گئی اور محفل برخاست ہوئی۔ یہ دونوں کوتوال کے ڈر سے وہیں سو رہے۔ چگی داڑھی والے کی داڑھی میں چند بال تھے اور وہ حسین تھا، نوخیز صورت میں برا تھا، پھر بھی اس نے احتیاطاً اپنی مقد کے پیچھے چند اینٹیں رکھ لیں۔ وہاں کوئی شخص تھا جسے لواطت کی عادت تھی۔ اس نے وہ اینٹیں ہٹا دیں اور اس سے دست درازی کرنے لگا تو لڑکا بھاگ گیا اور واویلا مچا دیا کہ میں بیمار لڑکا ہوں، میں نے تو احتیاطاً یہ اینٹیں رکھی تھی،
तूने क्यों हटाई? लूती ने कहा कि अगर बीमार था तो शफा खाने जाता या किसी तबीब के घर चला जाता, खानका में क्यों सोया? लड़का बोला, जहां जाता हूं मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता हूं। जब खानकाही में अमन न मिली तो कहां मिलेगी? जो लोग बदनामी से डरते हैं वो चुपके चुपके नजरबाजी और इशारेबाजी करते हैं। ये चीज दीन के लिए खतरनाक है। जब खानकाबे में बाजारी लोग हैं तो ओबाशों का इससे अंदाजा लगाओ। अवाम और ओबाश जो गधों की तरह हैं, उनमें ना नामूस है, ना तकवा, ना खुदा का खौफ है और ना उम्मीद बीम जो कि ईमान का हासिल है। नेकी तो अक्ल का तकाजा है, लेकिन उन लोगों में अक्ल कहाँ है? ये तो मर्दों का हाल है। और औरतों की सुन लो कि उनकी वजह से मैं मुसीबत में फंसता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ही ने कैद में फंसाया। मेरे लिए हर तरफ सूली ही सूली है, मर्दों में भी और औरतों में भी। औरतें मुझ पर गिरती हैं और उनके सरपरस्त मेरे खून के दरपे हो जाते हैं। मैं तो ना मर्दों में हूँ ना औरतों में। मर्द मुझे औरत की तरह समझने लगते हैं और औरतें मुझे मर्द समझती हैं। इन बातों के बाद उसने चक्की दाढ़े वाले की तरफ देखा और बोला कि ये इन बालों की वजह से सब गमों से बेनियाज है, ये ईंटों से भी बेनियाज है और ईंटों के झगड़े से भी। ये तुझ जैसे हट्टे कटे बदमाश से भी बेनियाज है। ऐ लोगो, दाढ़ी के 4 बाल 30 ईंटों से बेहतर हैं, क्योंकि शैतान इबादत की ईंटें उखाड़ देगा और अपना रास्ता बना लेगा। अगर जज्बे खुदाबंदी है तो शैतान उसमें से अपना हिस्सा ना बटा सकेगा। इबादत की ईंटें तेरी जमा की हुई हैं और जज्ब दाढ़ी के बालों की तरह अतियाई खुदाबंदी है। दाढ़ी के एक बाल को भी हकीर न जानो, वो कोहे गरा है। ये अल्लाह की तरफ से अमन नामा है और वो खिलत है जो कुतुबे मारिफत को दी जाती है। इनायत और मुजाहिदे के फर्क के लिए एक मिसाल ये है कि इंसान किसी जगह 100 ताले लगा ले, उसको तोड़ लिया जाता है, और कोतवाल अगर मोम की भी मोहर लगा दे तो बड़े बड़े बहादुर तोड़ने से डरते हैं। वो 2-3 बाल शर से हिफाजत के लिए पहाड़ हैं। शैतान से बचाव की तदबीर और मुजाहदा करता रहे, लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा न कर। जज्बे इलाही के 2-4 बाल हासिल कर ले, फिर कदरे मुतमईन हो जा। अल्लाह की इनायत के मुजाहिदे पर फौकियत के बारे में एक हदीस है कि आलम की नींद भी इबादत होती है। जाहिर है कि आरिफ और आलिम की इबादत जाहिल की इबादत से अफजल है, लिहाजा आलिम का सोना जाहिल की इबादत से अफजल है। शर्त यह है कि वो आलिम दुनिया और आखिरत के नुकसानात से तंबीह करने वाला हो। आलिम सोने में साकिन पड़ा है और गैर आलिम इबादत में हाथ पांव मार रहा है। उसकी मिसाल यूं समझो कि माहिर तैराक सुकून से पानी पर लेटा तैर रहा है और अनाड़ी हाथ पांव मार कर तैर रहा है। जिस तरह तैराक का सुकून दूसरे की हरकत से अफजल है, इसी तरह आलिम की नींद का सुकून जाहिल की इबादत की हरकत से बेहतर है। उसके सोने में इतना इखलास और सही नीयत होगी कि जाहिल की इबादत में भी ना होगी। फजीलत का मदार नीयत और इखलास पर है। इल्म एक ना पैदा किनार दरिया है और तालिब इल्म उसमें से मोती निकालता है। इल्म की वो लज्जत है कि तालिब इल्म की उससे कभी सेरी नहीं होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 हरीस ऐसे हैं कि कभी उनका पेट नहीं भरता है, एक तालिब इल्म और दूसरा दुनिया का तालिब। इल्म से मुराद यहाँ मुराद दीन और आखिरत का इल्म है, और दुनीवी इल्म मुराद लिए जाएंगे तो फिर तकसीम दुरुस्त न रहेगी। इसलिए कि तालिब दुनिया और तालिब इल्म दुनिया एक ही चीज है। एक सैर ना होने वाला दुनिया और उसकी तरक्कियों का तालिब है, और दूसरा सैर ना होने वाला इल्म और उसकी तदबीरों का तालिब है। इल्म से मुराद इल्म आखिरत है, क्योंकि वो इल्म दुनिया में मसरूफ ना होने देगा और आखिरत का रहबर होगा। दुनिया से आखिरत ही में जाना है तो दुनिया के सिवा वही जगह है। तीनों शहजादे एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हुए। तीनों शहजादों को एक ही बीमारी थी, यानी शाह की हसीन लड़की के फिराक में मुब्तला थे। खामोश रहें तो सबको शहजादी का तसव्वुर, बात करें तो सिर्फ शहजादे की। कभी तीनों रोने लगते, कभी आहें भरते। जिल्द शशुम हिकायत नंबर 78। सबसे बड़े भाई की गुफ्तगू। बड़े भाई ने कहा कि हम कहा करते थे कि तंगी हो तो सब्र करना चाहिए, सब्र कुशादगी की कुंजी है। हमारे सब्र की कुंजी अब कहाँ गई? क्या ये कानून मनसूख हो गया है? हम तो कहते थे कि मुसीबत का वक्त खंदा पेशानी से गुजारना चाहिए, इस तरह दिल रोशन होता है।
لیکن جب ہماری باری آئی ہے تو ہم عورتوں کی طرح ٹسوے بہانے بیٹھ گئے ہیں۔ شہزادے نے اپنی زبان کو نصیحت کی کہ تو دوسروں کو نصیحت کیا کرتی تھی، اب کیوں خاموش ہے؟ اپنی عقل سے کہا کہ تو بھی بہت نصیحتیں کرتی تھی، اب کیوں خاموش ہے؟ سلطان محمود نے کہا تھا، میں داڑھی ہلا دیتا ہوں تو لوگوں کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ پہلے تو دوسروں کی داڑھی پر ہنسا کرتی تھی، اب معلوم ہوا کہ وہ ہنسی تیری خود اپنی داڑھی پر تھی۔ دوسروں کو نصیحت کرتے وقت تو ان کو تنبیہ کرتی تھی، اب عورتوں کی طرح کیوں وائے وائے کر رہی ہے؟ دوسروں کے مرضوں کا علاج بتاتی تھی، اب اپنے مرض کے وقت کیوں چپ ہے؟ تو سر بنتی تھی، اب اپنے آپ کو ڈم نہ بنا اور اپنی ہمت پر عمل کر، رنج نہ کر، طبیعت میں نشاط پیدا کر اور بازی جیت لے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 79۔ بادشاہ اور فقیہ کی حکایت۔ ایک بادشاہ محفل نشاط میں شراب نوشی کر رہا تھا۔ دروازے کے سامنے سے ایک فقیہ گزرا۔ بادشاہ نے مصاحبوں سے کہا کہ اسے پکڑ لاؤ اور شراب پلاؤ۔ ساقی نے اسے شراب پیش کی تو اس نے بادشاہ اور ساقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگا، میں نے ساری عمر شراب نہیں پی، مجھے زہر دے دو، وہ اس شراب سے اچھا ہے تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ اس جھگڑے کی وجہ سے وہ فقیہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ شراب پینے والوں سے نہ پینے والے جس طرح اعراض کرتے ہیں، اسی طرح شراب معرفت پینے والوں پر بھی لوگ انکباس کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس مستی کو چکھا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کو یہ شراب پلاتا رہتا ہے، یہ لوگ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کی کوتاہ نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ اگر ان کے کان سے حلق تک راہ ہوتی تو اس کلام کی حقیقت ان کے دل پر اثر کرتی۔ ان کے دل میں شہوت کی آگ ہے، اور آگ تک تو بادام کے چھلکے ہی پہنچتے ہیں، کلام کا مغز باہر ہی رہ جاتا ہے۔ معدے میں صرف چھلکے ہی پہنچیں تو ان سے کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگ میں صرف چھلکے پھینکے جاتے ہیں، اس لیے جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو مغز حقیقت سے خالی ہوں گے۔ اگر مومنین جہنم میں رہ جائیں گے تو وہ پختہ کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے، اور اس سے ان کی معصیتوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے حکمت والا ہے، اور یہ قاعدہ جاری رہے گا کہ وہ مغز کو جہنم میں نہ جلائے گا۔ مغز والے تو اس قدر بہتر ہوں گے کہ ان کی شفاعت سے چھلکوں والے بھی بخشے جائیں گے۔ اگر عنایت خداوندی اور جذب الہی اراض کرنے والے کی سرکوبی کر دے تو اس کو شراب کی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس طرح اس فقیہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اگر عنایت خداوندی سرکوبی نہ کرے تو اس فقیہ کی طرح ان بادشوں کی شراب سے محروم رہے گا۔ شاہ نے ساقی سے کہا کہ اس فقیہ کے مزاج ٹھکانے لگا دے، یعنی اسے شراب دے۔ جس طرح ساقی نے فقیہ کے مزاج ٹھکانے لگا دیے، اسی طرح ہر عقل پر ایک پوشیدہ ذات حاکم ہے جو عقل کو خودی سے بے خود کر دیتی ہے۔ اس ذات کے قبضے میں پوری کائنات ہے، آسمان اس کے معمولی حکم کا پابند ہے۔ اگر کسی کی عقل میں تابع کر لینے کی قوت ہے تو وہ اسی کی عطا کردہ ہے۔ ساقی نے اس فقیہ کی چند چپت لگائے تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ کائنات میں ہر عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ یہی طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کے حقوق کا تذکرہ بطور مثال کیا گیا ہے، ورنہ یہ جوڑ مرد اور عورت ہی کا نہیں ہے بلکہ سب اشیاء کا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ شوہر اگر عورت کو طلاق دے دے اور جدا بھی کرے تو بری طرح نہ کرے، اسے خوبی سے جدا کرے۔ جس طرح مرد اور عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح انسان پر زن دنیا کے بھی حقوق ہیں۔ یہ بھی عورت کی طرح اللہ نے بطور امانت انسان کے ہاتھ میں دی ہے۔ فقیہ جوان تھا، شراب نے اسے مست بنا دیا۔ اس نے اپنے زہد و تقوی کو رخصت کر دیا۔ پیشاب کرنے گیا تو وہاں اسے شاہ کی لونڈی ملی، وہ اس سے چمٹ گیا۔ شہوت کی آگ لونڈی کی روئی میں بھی لگ گئی، دونوں نے اپنی مراد حاصل کر لی۔ فقیہ لونڈی کے پاس سے مجلس میں آیا اور جام اس کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ دوزخ کی طرح بھڑک اٹھا اور دونوں بدکاروں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ فقیہ نے شاہ کو غصہ کی حالت میں دیکھا تو فوراً زور سے ساقی سے کہا کہ سست کیوں بیٹھا ہے، بادشاہ کو جام دے اور اس کو نشاط پر لا۔ یہ وہی جملہ ہے جو شاہ نے فقیہ کے ناگواری کے وقت
کہا تھا۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی اور وہ لونڈی اسے بخش دی۔ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میرا کام انصاف اور عطا ہے، میں خود بھی وہی کھاتا ہوں جو دوسروں کو کھلاتا ہوں، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں دوست کے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں کے بارے میں یہی فرمان ہے کہ جس قسم کا تم پہنو اسی طرح کا ان کو پہناؤ، جس طرح کا خود کھاؤ اسی طرح کا انہیں بھی کھلاؤ۔ بادشاہ کی اجازت سے فقیہ لونڈی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ بڑے بھائی نے اپنے آپ سے کہا کہ تو دوسروں کو صبر دلاتا تھا، اب خود صبر کر، اپنی مردانگی سے اپنا مزاج ٹھکانے کر اور عقل اور صبر کو رہنما بنا لے۔ صبر کی رہنمائی ہوگی تو عرش و کرسی کی بلندی حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اظہار ثانی پر صبر کیا تو براق پر بیٹھ کر آسمانوں کے طبقوں کے اوپر پہنچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے۔ تو اجلت میں کیوں پڑا ہے؟ پھر شہزادوں کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ جلد ششم، حکایت نمبر 80۔ شہزادوں کا چین کی طرف روانہ ہونا اور وصل کے مفہوم کو سمجھنا۔ تینوں شہزادے چین کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ محبوب کے قریب تر ہو سکے۔ اگر محبوبہ کا وصل نہ بھی ہو تب بھی جتنا قریب ہوا جائے بہتر ہے۔ شہزادوں کی صبر کی تلقین دھری رہ گئی اور فوراً روانہ ہو گئے۔ انہوں نے عشق کو ترجیح دی اور چھپے ہوئے محبوب کی راہ اختیار کر لی۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح اپنے آپ کو فقیر بنا لیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، یا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے آمادہ پایا۔ جلد ششم، حکایت نمبر 81۔ امرؤ القیس بادشاہ کی حکایت۔ امرؤ القیس جو کہ ایک حسین اور باکمال شاعر تھا، اسے بھی عشق نے خطہ عرب سے کھینچا۔ جب اس پر عشق کا اثر ہوا تو ہر چیز سے اس کا دل سرد ہو گیا۔ جب اللہ کے عشق نے غلبہ کیا تو اپنا وطن چھوڑ کر تبوک آیا اور وہاں اینٹیں پاتھنے لگا۔ لوگوں نے شاہ تبوک سے ذکر کیا کہ امرؤ القیس بادشاہ یہاں گدا بن کر آ گیا ہے اور عشق کا شکار بن گیا ہے۔ تبوک کا بادشاہ رات کے وقت اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تو یوسف دوراں ہے، تو بادشاہ ہے، عورتیں تیرے حسن کی باندیاں ہیں، اگر تو میرے پاس مقیم ہو جائے تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ شاہ تبوک نے اس سے بہت سی دانائی کی باتیں کی، لیکن وہ خاموش رہا اور پھر اس نے اپنے سر سے نقاب ہٹایا۔ نامعلوم اس نے تبوک کے بادشاہ سے عشق و درد کی کیا باتیں کی کہ اسے بھی اپنے جیسا بنا لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ساتھی بن گیا اور اسے بھی شاہی تخت اور پٹکے سے بیزاری ہو گئی۔ دونوں بادشاہ دور دراز ملکوں کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ عشق سے یہ کرامت پہلی بار صادر نہیں ہوئی، یہ کام وہ سینکڑوں بار کر چکا ہے۔ عشق وہ وزن ہے کہ جس کے رکھنے سے کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ امرؤ القیس اور شاہ تبوک کے علاوہ بہت سے بادشاہوں کو عشق نے خانہ ویران کیا ہے۔ کخسرو توران کا بادشاہ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے فرزند لہرا سب کو تخت پر بٹھا کر یاد الہی میں جنگلوں میں نکل گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ تینوں شہزادے چین میں پہنچ کر مارے مارے پھرتے تھے اور اپنے عشق کا راز بھی خطرناک ہونے کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ جب عشق میں معشوق یا اس کے سرپرستوں کے غصے کی وجہ سے غضبناکی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عاشقوں کے سر کوڑیوں کے مول کے ہوتے ہیں۔ معشوق کے ناز عاشقوں کو قتل کرتے ہیں تو سمجھو کہ غصہ کی حالت میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ عاشق ہر وقت ہر حال میں محبوب پر قربان ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے، فراق کی ہزاروں زندگیوں سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہے، عشق کی غلامی پر سینکڑوں سلطنتیں قربان کر دیتا ہے۔ چونکہ راز کے ظاہر ہونے میں خطرہ تھا، اس لیے تینوں شہزادوں نے باہمی بات چیت کے لیے کچھ اصطلاحیں بنا لی تھیں۔ ان کے راز کا سوائے خدا کے کوئی محرم نہ تھا اور ان کی آہ کا سوائے آسمان کے کوئی گواہ نہ تھا۔ جب وہ آپس میں درد و عشق کی باتیں کرتے تو اصطلاحوں میں کرتے۔ کچھ دنیا کے لوگ بھی اس راہ طریقت کی اصطلاحیں سیکھ لیتے ہیں، ان کے حقیقی معنی سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔
یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پرندوں کی محض بولی سن لے اور جو ان کا مقصد ہے اس کو نہ سمجھ سکے۔ پرندوں کی بولی کو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی سمجھ سکتے تھے، اسی طرح عارف کا کلام عارفین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صخر نامی دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک پر قبضہ بھی کر لیا اور ان کی سی صورت بھی بنا لی، تو وہ اس منطق الطیر کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عارفین تو علم لدنی کے ذریعے ہی یہ علوم حاصل کرتے ہیں۔ عارفوں کی روحوں کا مقام عرش سے بھی بالا ہے۔ ہر خیال کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ان کے مقام اور استفادہ کو دیکھ سکیں۔ جو عارفین اس مقام اور استفادہ کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہمہ وقت نہیں کرتے بلکہ کچھ احوال میں مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ان کو فراق حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ جدائی قطع تعلق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جسم سے تعلق کی بنا پر ہے، اور اس میں خدائی مصلحت ہے، اس لیے کہ اس استفادہ کے لیے جسم کا بقا بھی ضروری ہے، لہذا مشاہدہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور تجلیات کا سورج ابر میں غائب ہو جاتا ہے۔ چونکہ جسم کو بھی قائم رکھنا ہے لہذا تجلیات اس روحی جسم سے مخفی ہو جاتی ہیں تاکہ بدن کی برف کو سورج کی تجلیات بالکل نہ پگھلا دیں۔ عارفین سے اپنی روح کی اصلاح کرا لو، ان کی اصطلاحوں کو چرا کر استعمال نہ کرو۔ زلیخا نے رازداری کے لیے مختلف اصطلاحیں بنا رکھی تھیں۔ سپند اور عود بول کر حضرت یوسف علیہ السلام مراد لیتی تھی۔ جو اس کے ہمراز تھے وہ ان لفظوں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق بات سمجھ جاتے تھے۔ اگر وہ کہتی کہ موم آگ سے گرم ہو گیا تو اس کا مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مہربان ہو گئے۔ اگر وہ کہتی کہ دیکھو چاند نکل آیا تو مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے۔ اگر کہتی کہ بید کی شاخ سبز ہو گئی تو مطلب ہوتا کہ وصل کی امید ہری ہو گئی۔ درد کے اچھا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وصل کی جھلک نظر آئی ہے۔ جو رازدان تھے وہ مطلب سمجھ جاتے تھے۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ رازدانوں میں غیر بھی ملے ہوئے تھے۔ لاکھوں اصطلاحوں سے ان کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے، وہ ان کا تذکرہ کرتی تو وہ اس کے لیے غذا کا کام کرتے۔ اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر سے اپنی پیاس بجھاتی تھی اور ان کا ذکر اس کے لیے شربت بن جاتا تھا۔ ان کا ذکر اس کے درد کا علاج تھا۔ جاڑوں میں ان کے ذکر سے بدن میں حرارت پیدا ہوتی۔ خواص لوگ اللہ کے ذکر سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن عوام کے ذکر میں چونکہ عشق شامل نہیں ہے لہذا ذکر کی وہ تاثیرات بھی نہیں ہے۔ خدا کا نام عشق کے ساتھ تو اثر کرتا ہے ہی، لیکن فنا کے مقام پر پہنچنے کے بعد خود فانی کا نام بھی یہی اثر کرتا ہے جو خدا کا نام اثر کرتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کم بے اذنی کہنا وہی معنی اور اثر رکھتا ہے جو کم بے اذن اللہ کا تھا۔ جب فانی کی جان ذات باری سے متصل ہو گئی تو اس جان کا ذکر کرنا خدا کا ذکر کرنا ہے، اور خدا کا ذکر کرنا اس جان کا ذکر کرنا ہے۔ فانی اب اپنی ذات سے خالی ہے اور اللہ سے پر ہے، تو پیالے میں سے وہی ٹپکے گا جو پیالے میں ہے۔ اب اس فانی کے طبی افعال بھی حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کے مخبر ہوں گے۔ ان کا ہنسنا وصل کی وجہ سے ہوگا اور ان کا رونا فراق کی وجہ سے ہوگا۔ عام انسانوں کے دلوں میں سینکڑے مرادیں ہوتی ہیں، اور یہ عشق کا مذہب نہیں ہے۔ عاشق کے دل میں صرف معشوق کے حصول کی مراد ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے تو ہر چیز میں معشوق کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورج میں بھی وہ معشوق کی جھلک دیکھتا ہے اور اپنا فانی نور نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کو صرف نور حق کا مظہر سمجھتا ہے۔ جو سورج کو اپنا ذاتی نور سمجھے وہ سورج کا پجاری ہے، اس سے تعلق توڑ لے۔ عاشق کا تو سبھی کچھ معشوق ہے، اس کا دن بھی وہی ہے، خوراک بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے اور دل سوزی بھی وہی ہے۔ مچھلی کو سب کچھ پانی سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے عاشق کو بھی سب کچھ عین ذات سے حاصل ہوتا ہے، خواہ خوراک ہو یا پوشاک۔ عاشق معشوق کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتا، جیسا کہ شیر خوار بچہ صرف دودھ کو جانتا ہے۔ بچہ دودھ کو فی الجملہ جانتا ہے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ ذات خداوندی کا عاشق ہے، لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ عوام عارف کے اس علم سے بھی محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی تعلق نے ان کی روح کو محروم کر دیا ہے۔ وہ تعویذ جو کسی باغے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ وطن واپس لوٹ آئے،
से मुराद बदनी ताल्लुक है कि उसका बदन लौट आए। अब उसकी रूह हक ताला और मखलूक जो कि फाते और मफतूह हैं में इम्तियाज नहीं करती है। आम इंसानों की ये हालत सलूक से पहले होती है। जब वो राह सलूक इख्तियार कर लेता है तो उसकी ये हालत नहीं रहती। उसके ताल्लुकात बदनी ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन अब दरियाए हकीकत उसका हामिल बन जाता है। सालिक जब हकीकत को तलाश करता है तो खुद गुम हो जाता है, जैसे दरिया का बहाव समंदर में जाकर गुम हो जाता है। बीज जब गुम हो जाता है तो अंजीर बनकर रूनुमा हो जाता है। सदरे जहां का मकूला तान मर्दी का यही मतलब है। बड़े भाई ने कहा कि या तो मेरे कदम मुझे मकसूद तक पहुंचा देंगे, वरना दिल की तरह सर वहीं कुर्बान कर दूंगा। ऐ मलामत कर, तेरी आशिक को नसीहत बेकार है। जबकि आशिक को खुदा ने गुमराह किया है तो उसको राह रास्त पर कैसे लाया जा सकता है। बड़े भाई ने दोनों छोटों से कहा, मैं अब सब्र की वजह से जान पलब हूं। अब मौत की कोई परवाह नहीं। मौत आतिशे फिराक से बेहतर है। अब बेशक मेरा सर कलम हो जाए, मैं फना के बाद बका हासिल करना चाहता हूँ। मैं मानवी जिंदगी हासिल करना चाहता हूँ। ज़ाहिरी जिंदगी मेरे लिए जिल्लत है। शहीद गुनाहों से पाक हो जाता है। जिस्मानी अलाइक से जुदा होकर रूह मजीद मुनव्वर हो जाती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरी मौत में मेरी जिंदगी है। मुर्गा भी पानी के तूफान से नहीं डरती। जब इश्क में मेरी जिंदगी है तो मैं इश्क के दावे से कैसे खामोशी इख्तियार करूं। ये मेरी इस्तगरा की कैफियत है। लोग इसे नींद कहते हैं, लेकिन ये नींद नहीं है। आतिशे इश्क अगर जिस्म के खरमन को फना कर दे तो कोई परवाह नहीं। खरमने जिस्म के बगैर खरमने महबूब उसके लिए काफी है। भाई बोले, अपने आप को खतरात से बेखबर ना बना। एक तो हम भी इश्क में मुब्तला हैं, अब तुम्हारी जुदाई मजीद होगी। खतरनाक रास्ता किस तजर्बाकार की तदबीर से ही तय किया जा सकता है। अगर इंसान की अकल कामिल ना हो तो किसी राहबर की अकल को रहनुमा बना ले। या तो इंसान खुद मुकम्मल हो, वरना किसी मुकम्मल की तलाश करे। अक्ल व नजर के बगैर इस राह सलूक का दरवाजा खटखटाना दीन ना होगा, बल्कि नफसानी ख्वाहिश होगी। ख्वाहिश नफ्स और दवा के हमरंग जख्मों की वजह से एक आलम जाल में फंसा हुआ है। नफ्स की मक्कारियों की एक मिसाल तो ये है कि ये वो सांप है जो सीने में मौत की तरह मुंह में कोई पत्ता दबाए खड़ा है। वो घास में घास की शाख की तरह खड़ा है। परिंद ये समझकर कि ये कोई शाख है उसके पास आ बैठता है और मौत के मुंह में चला जाता है। यह जैसे मगरमच्छ मुंह खोले हुए हो और उसके दांतों में लंबे लंबे कीड़े हों। परिंदा उन कीड़ों को अपनी खुराक समझकर उन पर आ जाए और मगरमच्छ मुंह बंद कर ले। इस नक्लोनान से बड़ी दुनिया को इसी तरह का मगरमच्छ समझो। हैवान अपनी गज़ा हासिल करने के लिए इस तरह के लाखों मकर करते हैं, तो इंसानों के मकरों का अंदाजा खुद लगा लो। इंसानों का मगर ये होता कि हाथ में कुरान और आस्तीन में जहर में बुझा हुआ खच्चर होता है। जुबानी तो तुझे मौला व आका कहेगा, लेकिन दिल में तेरी अदावत बरी होगी। उनकी बातें जहर कातिल हैं, बज़ाहिर शहद और दूध नजर आती हैं। जब नफ्स की ये धोखाबाजी है तो याद रख, राह सलूक बगैर पीर के इख्तियार ना कर। नफ्स की सारी लज्जतें मकर और धोखा हैं। उनमें बिजली की सी कूंद होती है और चमक होती है, लेकिन उसके चारों तरफ अंधेरा होता है। चूंकि तू नफ्स के धोखे में मुब्तला है और नापायदार रोशनी हासिल करना चाहता है, इसलिए कामिलीन तुझसे इराज करने लगते हैं। तू खुद रहबर कामिल को हासिल नहीं करता, और अगर वो कामिल इस राह करम तुझ पर नजर करके तुझे नसीहत करता है तो उससे रूकरदानी करता है और ये सोचता है कि मैंने काफी सफर कर लिया है और ये कामिल मुझे भटका रहा है। अगर मैं उसकी बातों पर अमल करूंगा तो असर नौ सफर शुरू करना होगा। कामिल तुझे कहता है कि ये तेरा महज ख्याल है कि तूने रास्ता तय कर लिया है। तू वही की रोशनी में थोड़ा सा सफर कर ले, मंजिल पर पहुंच जाएगा। तूने महज अपने गुमान से रास्ता तय किया है और हक के मामले में गुमान कुछ इतना मुफीद नहीं होता। अभी भी वक्त है कि हमारी बात पर अमल कर ले या अपनी बात पर हमसे मशवरा कर लिया कर। वो कहता है कि अब मैं खुद मुस्तकिल पीर हूं और किसी का तुफैली बनना नहीं चाहता। याद रख, अंधा बनकर किसी के साथ सफर करना अकेले सफर करने से बेहतर होता है। राहबर के साथ अंधाधुंध चलने में तो इत्तिबा की जिल्लत है और तन्हा चलने में दुनिया और आखिरत की सैकड़ों जिल्लतें हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई मच्छर से डरकर अजदहे के मुंह में चला जाए। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि कोई लड़का बाप की नसीहत से भागकर उबाशों में जा फंसे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से खेल कूद के शौक में जुदा हुए, नतीजतन कुएं में जा गिरे।
تو بھی کنویں میں گرے گا۔ فرق یہ ہے کہ ان کی تو خدا کی مہربانی نے دستگیری کی، لیکن تیرے لیے وہ عنایت کہاں ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ ان کی مربی سے دوری خود مربی کی اجازت سے تھی، ورنہ ان کی دستگیری نہ ہوتی۔ جو ناقص انسان مربی سے سرکشی کر لے گا، اس کا حال یہود کا سا ہوگا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سرکشی کی۔ ناقص میں بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن مربی سے اراض کرنے کی وجہ سے وہ بھی اسے برباد کر دیتا ہے۔ مربی ناقص سے کہتا ہے میرا اتباع کر لے، اس اندھے پن کا سرما میرے پاس ہے، اگر تو اندھا ہے تو تجھے میرے پاس سے بینائی حاصل ہو جائے گی، اور تو یوسف علیہ السلام کی قمیض حاصل کر لے گا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ خدا کرے کہ تجھے پیر کا اتباع نصیب ہو۔ پیر سے مراد عمر کا بوڑھا نہیں بلکہ راہ سلوک کا پیر مراد ہے۔ جب تو اتباع کر لے گا تو فوراً اس کی روشنی نظر آ جائے گی۔ راہ سلوک میں منزل تک پہنچنے کی شرط اپنے آپ کو پیر کے سپرد کر دینا ہے۔ بغیر پیر کے تیری یہ بھاگ دوڑ تجھے منزل سے دور کر دے گی۔ جس طرح تیر کمان کے بغیر پرواز نہیں کرتا، اسی طرح مرید بھی شیخ کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عروج کا ذریعہ نہ بنایا بلکہ اپنی خواہشات نفس کو بنایا اور مردود قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو میری اتباع کرے گا تو عروج حاصل کر لے گا، یعنی تجھے میرا تعلق معلّہ حاصل ہو جائے گا۔ دل مشرق و مغرب کی سیر بغیر سواری کے کر لیتا ہے، اسی طرح عارف بغیر اسباب ظاہری کے ملکوت کی سیر کر لیتا ہے۔ وہ مراقبے کے ذریعے عالم غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ خبریں تواتر کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ان کا یقین ہو جاتا ہے۔ تمام اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم و انبیاء علیہم السلام اپنی غیب کی خبروں میں متفق ہیں۔ یہ خبریں اٹکل سے نہیں دی جاتی بلکہ مشاہدہ کے بعد دی جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو نمرود نہ بننا چاہیے بلکہ نیک نفوس کے ذریعے پرواز کرنی چاہیے۔ عقل ناقص گدھ ہے، اس کی پرواز مردار ہی کی جانب ہوتی ہے۔ عارفین کی عقل کامل ہے اور اس کی پرواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ میری اتباع تیرے لیے نفس کی اتباع سے بہتر ہے، اندھا دھند گھوڑا دوڑانے سے کہاں پہنچو گے۔ چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ کسی عقل مند سے مشورہ کر لے۔ سب چینی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تو کسی عورت سے صحبت ہی نہیں ہوئی، اگر کسی نے اس کے ہاں شادی کا پیغام دیا ہے تو اس کی گردن کٹی ہے۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے ثابت کر کہ میرے ہاں اولاد ہے، اگر تو ثابت کر دے گا کہ میری کوئی لڑکی ہے تو میری تلوار سے بچ سکے گا۔ جان ایک صوفی اور جسم اس کی گدڑی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب جب کہ تو نے یہ جھوٹ بولا ہے، جب تک تو اس کا ثبوت نہ دے گا تیری جان نہ بچے گی، اور وہ کہہ دیتا کہ اس خندق کو جا کر دیکھ لے جس میں اس طرح کی بات کہنے والوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ سب نے یہی بات کہی تو قتل ہوئے۔ تم ایسی بات نہ کہنا، ان سروں سے عبرت حاصل کر۔ اگر راستہ سے ناواقف 100 سال بھی چلے تو اس کا چلنا صحیح راستہ کے حساب میں نہیں لگتا ہے۔ کسی عقل مند کے مشورے کے بغیر یہ کام کرنا ایسا ہی ہے کہ بغیر اسلحہ کے میدان جنگ میں جانا۔ وہ بولا مجھے نہ سمجھاؤ، میرے سینے میں صبر کی بجائے عشق کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جس وقت عشق پیدا ہوا صبر مر گیا، میں اب حوادث کے لیے آمادہ ہوں۔ میرا سر کٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے عشق کو مخفی نہیں رکھ سکتا۔ محبوب کا دیدار میسر نہ آئے تو آنکھ کا اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ وہ کان جو محبوب کا راز نہ سن سکے وہ سر کے لیے باعث ننگ ہے۔ جس طرح مجاز میں یہ ہے کہ انسان کوشش جاری رکھے، اسی طرح حقیقت کے طالب کا بھی فرض ہے کہ مجاہدہ جاری رکھے، خواہ اسے محسوس ہو کہ یہ مجاہدہ حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان کسی ایک سبب سے کوشش کرتا ہے، اللہ کسی دوسرے سبب سے اس کا مطلوب پورا فرما دیتا ہے۔ انسان کا کام تدبیر کرنا ہے، مقدرات تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری صحیح پر مقصد کا حصول موقوف ہو اور مقصد کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ میں اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردہ رہوں گا جب تک وہ مل نہ جائے۔ قرآن میں ہے کہ واہ واہ ماکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ نے یہ تو فرما دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن دل پر مہر لگا دی ہے تاکہ محض اس کا مفہوم تو سمجھ میں آ جائے، لیکن ذوقی میت بغیر مجاہدے کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ جب انسان روحانی سفر یعنی مجاہدہ کرتا ہے تو اس میت خداوندی کے جامع معنی تعریف حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی ذوقی حقیقت کھل جاتی ہے۔ مجاہدہ کرنے والے میں دو غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کا اندازہ
مقصود حاصل ہو جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے، وہ میت کے حصول کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک غلطی یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے والا سمجھتا تھا کہ مجھے میت حاصل نہیں ہے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میت مجاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ میت خود اس کو اس کی فطرت سے اسے حاصل ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں خود اس کو تلاش کرتا پھرا۔ اس مجاہدے پر میت کا علم موقوف تھا۔ محض فکر کی تیزی سے یہ ذوقی معرفت و علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس میت کی ذوق کے اعتبار سے مجاہدوں کے ذریعے حصول کی مثال شیخ کا قرض ہے، جس کی ادائیگی حلوائی کے بچے کے رونے پر موقوف تھی۔ ظاہر ہے قرض کے ادا ہونے اور بچے کے رونے میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اسی طرح اس میت کا حصول اور مجاہدے میں کوئی خاص تعلق نہیں۔ مجاہدہ اس کے حصول میں صرف ایک بہانہ ہے۔ شیخ کے قرض کی ادائیگی کا قصہ دفتر دوئم میں تھا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ اللہ کا رحمت کرنا زیادہ کچھ کرنے پر منحصر نہیں ہے، وہ تو رحمت کرنے کے بہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسباب کی سببیت محض خدائی دین ہے۔ انسان جس کو سبب سمجھتا ہے، اللہ اس میں سے سببیت کو سلب کر لیتا ہے اور بسا اوقات نفع کے سبب کو نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ جس جگہ سے نفع کا لالچ ہو وہ خوف کی جگہ بن جاتی ہے۔ جس کو تو نفع کا ذریعہ سمجھتا تھا، اس سے تیری طمع اس لیے وابستہ ہوئی کہ وہ دوسرے سبب سے تیری اس طمع کو پورا کر دے گا۔ انسان ایک خاص درخت کے میوے کی طمع کرتا ہے، وہ وہاں سے اسے حاصل نہیں ہوتا، خدا دوسری جگہ سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس سبب سے تیری طمع پوری نہیں ہوئی، اس سے طمع کو وابستہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تو حیرانی میں مبتلا ہو کر اسباب کو غیر مؤثر سمجھنے لگے اور یہ سمجھے کہ ماں درچا خیالم و فلک درچا خیال است، ہم کسی خیال میں ہیں اور آسمان کیا سوچ رہا ہے، تاکہ تو یہ سمجھ لے کہ انسان باوجود اسباب کے میسر آ جانے کے عاجز ہے، اور مؤثر حقیقی تو کوئی دوسری ذات ہے۔ ایک سبب کو غیر مؤثر بنا کر کسی دوسری چیز کو سبب بنا دینے میں انسان پر حیرانی طاری ہوتی ہے، جو ایک خاص تجلی ہے۔ انسان اپنے لیے درزی پن کو روزی کا سبب سمجھتا ہے، لیکن اس کا رزق سنار پن میں مقدر ہوتا ہے اور وہاں سے اسے ملتا ہے۔ انسان کو اس سبب کی طرف متوجہ کرنے میں جس سے روزی حاصل ہوگی، کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ حکمت بھی ہے کہ انسان اسباب پر پورا بھروسہ نہ کرے اور حیرانی کی کیفیت اس پر طاری رہے۔ شہزادے نے بھی یہی کہا کہ میں اس طریقے کو وصال کا سبب نہیں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے وصل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ پیدا فرما دے۔ میں تو حیران اور مضطر ہوں کہ دیکھیے کس راستے سے مقصد فتح یاب ہوتا ہے۔ ذبح شدہ پرندہ اپنی جان جسم سے نکالنے کے لیے مختلف اطراف میں گرتا ہے، کہ نامعلوم کون سے رخ سے گرنا سبب بنتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔